آج ہم لوگ سیکھیں گے کہ قربانی کے مسئلے مسائل. قربانی ہے کیا؟ قربانی ہے کیا؟ جو ہم لوگ قربانی کرتے ہیں وہ کس کی عظیم یادگار ہے؟ تو وہ پتہ ہو گیا ہمیں کہ قربانی دراصل حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یادگار ہے، جس کے سامنے عقل ہماری حیران ہے، عقل ہماری حیران ہے. ایک باپ اپنے محبوب بیٹے اور لخت جگر کو تعمیل حکم خداوندی میں لے کر باہر نکلتا ہے اور خدا کے اشارے پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہا ہے، وہ بھی بیٹے سے اس کی رضا اور اجازت کے بعد یہ کام ہو رہا ہے. ارشاد خداوندی ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ نے کہا، مطلب انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، سوچ لو، تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے اس میں. وہ بولے اے میرے ابو جان، آپ کر ڈالیے جو آپ کو حکم ملا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. راستے میں شیطان ملتا ہے اور ان کو اس ارادے کی ان کی تکمیل سے روکتا ہے. خدا کی نافرمانی بہت ہمدردانہ خوبصورت انداز میں ان کے سامنے پیش کرتا ہے. شیطان اپنی چالیں چلتا ہے لیکن وہ اس کی ایک بھی نہیں چلنے دیتے اور حکم الہی کی تکمیل کے لیے وہ کمر کس لیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بالآخر وہ لمحہ آتا ہے جس کو دیکھ کر فرشتے بھی انتظار مطلب بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور جن و بشر بھی وہ اپنے لخت جگر کو نور نظر کے گلے پر چھری رکھ دیتے ہیں اور ذبح کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. مشیت الہی بیچ میں حائل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مقصد تو ہے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا نہیں تھا اللہ کا، بلکہ اس مجازی محبت کو ذبح کرنا تھا جو خدا کی حقیقی محبت میں شریک ہو جاتی. یہ محبت گلے پر چھری رکھتے ہی ذبح ہو گئی، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام تو اس کے لیے پیدا ہوئے تھے کہ وہ زندہ رہیں، پھلیں پھولیں، بزرگ بار لائیں اور ان کی نسل چلے. سید الانبیاء حضرت محمد انہی کی اولاد میں سے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈل بھیجا جو حضرت اسماعیل کے فدیے کے طور پر ذبح ہو گیا، اور بعد کی نسلوں کے لیے رب ذوالجلال نے اس یادگار کو قائم فرما دیا اور اس کی ایام نحر میں تجدید کرتے رہے. چنانچہ ارشاد خداوندی ہے فلما اسلم وتله للجبین ونادیناه ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین ان هذا له البلاء المبین وفدیناه بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الاخرین سلام علی ابراہیم. پھر جب دونوں نے حکم کو تسلیم کر لیا، باپ نے بیٹے کو کربٹ پر لٹا دیا اور ہم نے انہیں آواز دی کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم مخلصین کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ تھا ہی کھلا ہوا امتحان. یہ اللہ کہہ رہے ہیں. اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں بھیج دیا. ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات رہنے دی کہ ابراہیم پر سلام. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو آدمی کا کوئی بھی عمل 10ویں ذی الحجہ کو خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے. 10ویں ذی الحجہ میں آپ چاہے کچھ بھی کریں لیکن زیادہ عمل اللہ کو کون سا پسند ہے؟ خون بہانے کا. زید بن ارقم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. لوگوں نے کہا پھر ہم کو اس میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بال قربانی کی بکری میں ہوں گے ہر ایک بدلے میں ایک نیکی ملے گی، جتنے بھی بال بکری کے جسم پر ہوں گے. اور بھیڑ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بھیڑ میں بھی ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی. یہ قربانی ہے. اب قربانی کی جو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی رہ گئے ہیں کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے. دیکھیں قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے. صاحب نصاب، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک گھر میں جتنے افراد صاحب نصاب ہوں ان سب پر قربانی کرنا واجب ہے. ان سب پر قربانی کرنا واجب ہے. صرف ایک آدمی کا قربانی کر لینا سب کی طرف سے کافی نہیں. مثلا ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ 4 بیٹے ہیں باپ سے نہیں. اب کیا ہے بیٹے کے اوپر الگ قربانی واجب ہے، سارے کے سارے بیٹوں کے اوپر، باپ کے اوپر الگ قربانی واجب ہے. سب لوگ صاحب نصاب ہیں لیکن وہ کر کیا رہا ہے تھوڑے سے پیسے ملائے 20-25 ہزار کا بکرا لا کے انہوں نے ذبح کر دیا اور سمجھے کہ سب کی طرف سے قربانی ہو گئی. ایسا نہیں ہے، یہ صرف ایک ہی طرف سے ہوئی.
جتنے بھی صاحب نصاب ہیں سب کو اپنی اپنی قربانی کرنا پڑے گا۔ مثلا شوہر بیوی دونوں صاحب نصاب ہیں تو ان دونوں پر قربانی کرنا واجب ہے۔ صرف شوہر کا قربانی کر لینا بیوی کی طرف سے کافی نہیں۔ اسی طرح اگر باپ اور بیٹا دونوں صاحب نصاب ہیں تو ان دونوں پر قربانی واجب ہے۔ صرف باپ اپنی طرف سے قربانی کر لے تو یہ بیٹے کی طرف سے کافی نہیں۔ اب یہ قربانی کا سمجھ میں آ گیا۔ صاحب نصاب قربانی، ہر صاحب نصاب کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب صاحب نصاب کے لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جو صاحب نصاب ہو اور وہ 10ویں ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ کو زیادہ عمل کیا ہے؟ قربان کرنا کسی چیز کو۔ اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو قربانی نہ کرے مطلب صاحب نصاب ہو تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کہتے کسے؟ صاحب نصاب ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس 87.5 گرام سونا یا 216 گرام 287 جس کے پاس صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس 87.5 گرام سونا یا 360 ملی گرام چاندی ہو یا اتنی چاندی کی قیمت کے بقدر روپیے پیسے یا ضرورت سے زائد سامان یا مال تجارت ہو۔ اگر کوئی شخص اس قدر مال کا مالک ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس پلاٹ ہے یا اور کچھ بھی ہے، سب کچھ ہے، تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، بشرطے کہ وہ چیزیں رینٹ پہ نہیں چل رہی ہیں، پڑی ہوئی ہیں، تو قربانی آپ کو کرنا پڑے گی۔ اور صاحب نصاب کب دیکھا جائے گا؟ صاحب نصاب جب بھی دیکھا جائے گا 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ، 13ویں ذی الحجہ، ان تاریخوں میں اگر وہ ہے تب تو قربانی کرے گا، نہیں ہے تو پھر نہیں کرے گا۔ یہ ہو گیا۔ اب ہے کہ بکرے میں صرف ایک بڑے جانور میں 7 حصے کرنا ہے، بکرے میں صرف ایک اور بڑے جانور میں 7 حصے کرنا ہے۔ یہ تو سبھی کو پتا ہے کہ بکرا ایک کی طرف سے ہوتا ہے اور بڑے جانور ہوتے ہیں جو اونٹ وغیرہ بڑے جانور کی قربانی یہ 7 آدمیوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ بھینس وغیرہ مکمل 2 سال کا ہونا لازم ہے، بھینس وغیرہ کا، اس سے کم ہو تو اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اونٹ مکمل 5 سال کا ہونا ضروری ہے، اس سے کم ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بھینس یا گائے وغیرہ کیا ہو پورے کے پورے 2 سال کا، اور اونٹ 5 سال کا ہو۔ اور کیا کریں کہ صحیح و سالم تندرست مطلب جانور کی قربانی کریں، یہ نہیں کریں کہ بس اسی طریقے کا کوئی جانور اٹھا لائے یا عیب ہے کوئی اس کو کر دیا، بالکل صحیح سالم ہونا چاہیے۔ آنکھ کان کو اچھی طرح اس کی دیکھ لیں۔ ترمذی کی روایت ہے، کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے جانور کی قربانی کرنے سے منع فرمایا جس کا سینگ کیا ہو ٹوٹا ہو یا اس کا کان کٹا ہو۔ قربانی چونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کی طرف سے ایک تحفہ نذرانہ ہے، اس لیے بندوں کو صحیح و سالم تندرست جانور کی قربانی کرنی چاہیے۔ دنیا میں ہم جب کسی دوست کو ہدیہ یا تحفہ دیتے ہیں تو اچھی چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں نا، بری قسم کی چیزوں میں ہدیہ میں دینا ہم برا سمجھتے ہیں۔ جب دوستوں کے بارے میں یہ ہماری یہ حالت ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے، اس کو ہم خود سمجھیں۔ اچھا، یہ ہو گیا صحیح سالم تندرست جانور کی قربانی کریں۔ اس کے بعد ہے وہ 4 طرح کے جانور جو قربانی کے لائق نہیں، یہ بات بھی اچھی طرح سمجھیں۔ وہ 4 طرح کے کون سے جانور ہیں جو قربانی کے لائق نہیں ہیں؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی میں کن عیب والے جانور سے بچا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے 4 عیبوں میں سے ایک ایسا بتایا کہ جو لنگڑا ہو، جو لنگڑا جانور ہے جس کا لنگڑا پن بہت کھلا ہوا، دوسرے وہ جس کی آنکھ بالکل خراب ہو گئی، پہلا کیا ہے لنگڑا جانور ہو، دوسرا کون سا جانور وہ جانور جس کی آنکھ بالکل ہی خراب ہو گئی ہو اور اس کی خرابی بالکل واضح ہو، تیسرا وہ بہت بیمار جانور، اور چوتھا وہ ایسا کمزور کہ اس کی ہڈیوں میں بالکل بھی گودا نہ ہو۔ ان 4 طرح کے جانوروں کی قربانی لائق نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ نمبر 1 وہ لنگڑا ہو، اگر لنگڑا ہے تو اس کی قربانی لائق نہیں ہے، وہ قربانی کے۔ دوسرا کہ اس کی آنکھ کیا ہو بالکل ہی آنکھ سے اسے دکھائی نہ دیتا ہو، اس کی بھی نہ کرنا۔ تیسرا کون سا ہے؟ تیسرا وہ جانور ہے جو بہت بیمار ہو۔ چوتھا وہ ایسا کمزور ہو ہڈیاں دکھ رہی ہوں، گوشت بالکل ہی نہ ہو۔
اس طریقے کے جانور جو بھی ہیں نا جن میں عیب لگے ہیں، ان 4 طرح کے جانور، تو وہ قربانی کے لائق نہیں ہے، قربانی کے لائق نہیں ہے۔ ان حدیثوں کی روشنی میں علماء کرام نے بہت تفصیل سے بیان کیا کہ کون کون سے عیب دار جانور کی قربانی درست نہیں۔ اب مختصر طور پر یہ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس جانور کے سینگ کا کچھ حصہ اوپر سے ٹوٹ گیا ہو یا اس کا کھول اتر گیا ہو تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر سینگ ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ گیا یعنی دماغ کی ہڈی میں سوراخ ہو گیا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر کسی جانور کو پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح اگر جانور کا کان تھوڑا بہت کٹا ہو تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر کان کا اکثر حصہ کٹ گیا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اسی طرح جس جانور کی آنکھ کی روشنی بالکل نہ ہو یعنی اندھا ہو گیا یا اکثر روشنی چلی گئی ہو تو اس کی بھی قربانی درست ہے۔ جس جانور کی دم کٹ گئی ہو اور اگر دم کا تھوڑا سا حصہ کٹا ہو تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر دم کا اکثر حصہ کٹ گیا تو اس کی قربانی بھی دائمی ہے۔ دم آپ لوگ جانتے ہو پوچھ کو کہتے ہیں، اور جو جانور لنگڑا کر چلتا ہے یعنی لنگڑ کر چلتا ہے، لنگڑا پن ہے اس کے اندر، وہ 3 ہی پاؤں زمین پر رکھتا ہے اور چوتھا پاؤں زمین پر نہیں رکھتا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور چوتھا پاؤں زمین پر سہارا دے کر لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ سمجھے؟ یہ علماء کرام نے کچھ اس حدیث کی تفصیل بیان کی تھی۔ اب جو چھٹی چیز ہے وہ ہے ذبح کرتے وقت اللہ کا ذکر ہمارے لیے کرنا ضروری ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ قربانی کے اونٹ وغیرہ کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شائع میں شامل کیا، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، چنانچہ جب وہ قطار میں کھڑے ہوں تو ان پر اللہ کا نام لو۔ چنانچہ یہ جانور کو ذبح کرنے کے وقت ایسا جملہ کہنا ضروری ہے جو صرف اللہ کے ذکر اور حمد و ثنا پر دلالت کرتا ہے۔ بسم اللہ، ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ کہیں۔ اب جو ہے قربانی کے اصول کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا مستحب ہے۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے 2 دمبے مینڈے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، جو چت قبرے سینگوں والے تھے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ جانور کی گردن پر اپنے ہاتھ سے چھری پھیر کر خود ذبح کرے، بشرطے کہ چھری پھیرنے کا طریقہ ذبح کرنے کے آداب اس کو معلوم ہو۔ آج کا خطبہ اسی کے اوپر تھا ہمارا، قربانی کے مسائل پر۔ جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز بھی کر لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جس کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح پہلے ذبح کرو۔ تمہیں چاہیے کہ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لو اور ذبح کرنے میں راحت پہنچاؤ۔ علماء کرام نے لکھا کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کرنا مستحب ہے تاکہ ذبح کرتے وقت جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو، راحت پہنچاؤ۔ اب نویں چیز جو ہے وہ قربانی کے جانور اور گوشت کا حکم ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنا اس کی قیمت صدقہ کرنے سے افضل ہے، کیونکہ اس میں سنت کا اظہار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت یہ کہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ نیز قربانی کا گوشت غریبوں اور ضرورت مند لوگوں کو صدقہ کرنا، دوست احباب رشتہ داروں کو دینا، خود بھی جتنی ضرورت ہو کھانا جائز ہے۔ اگر کچھ دنوں کے لیے بچا کر رکھا جائے تو رکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کلوا وادخروا وصدقوا، یعنی کھاؤ، جمع کر کے رکھو اور صدقہ بھی کرو۔ تو یہ قربانی جو ہے نا محض اللہ کی راضی اور اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ یہ ہم کو کوئی کسی شیخی بیکی کے لیے نہیں کرنا چاہیے، ورنہ تو یہ ہمارے لیے شرک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا مگر اللہ کو تمہارے دلوں کا تقویٰ ضرور پہنچتا۔ اسی طرح ان جانوروں کو تمہارے بس میں کر دیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تم کو جو ہے نا ہدایت دی ہے۔ اے نبی آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا۔ لہذا قربانی کرنے کا مقصد محض اللہ کو راضی کرنا اور اس کو خوش کرنا، اور ہمارے اندر اخلاص ہی اخلاص ہوگا، یا اخلاص میں سے کسی طرح کی کوئی کمی ہوگی۔ مثلا ہم قربانی کے لیے قیمتی فربہ جانوروں کو خرید کر اپنی بڑائی جتانا چاہتے ہیں یا لوگوں میں خواہ مخواہ اپنی شان اور حیثیت دکھلانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ کے نزدیک ایسی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اجر و ثواب کی امید رکھنا آپ کا بیکار ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان سنت زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔